ہے، لہٰذا ممنین سے گزارش ہے کہ فرش عذاب و تشریف لے آئیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام سے فرمانے جا رہے ہیں۔ عالی جناب قاری قرآن محمد ندیم نجفی صاحب، جن سے میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صل۔ حضرات علماء کرام، خطباء کرام، شعراء کرام، سامعین کرام، سلام علیکم۔ بزرگ و محترم حجت الاسلام علی جناب مہندی افتخاری صاحب کے بھتیجے کا بھی چند برس پہلے انتقال ہوا تھا۔ اسی روضے میں مجلس برپا ہوئی تھی تو انہوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ آپ سورہ رحمان کی تلاوت کریں ان کے 40ویں میں، تو اسی کے ذیل میں میں چاہتا ہوں کہ مجلس پنجم میں چند آیات سورہ رحمان کی پیش کرتا ہوں، اجازت؟ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مہدی خواہ افتخاری صاحب کو بخش دے. اللہم صل علی حضرات، مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے فرما رہے تھے ندیم نجفی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر حمد ہیں اس ذات کے لیے جو چہاردہ معصومین کو خلق کرنے کے بعد اپنے جمال کو غرور سے دیکھنے لگے اسے خدا کہتے ہیں. جس کی جوتیوں سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا نام کائنات ہو اسے محمد کہتے ہیں. جس کی جنم بھومی بنانے والے رسولوں کی اجرت اور مزدوری کم سے کم نبوت ہو اسے علی کہتے ہیں. تمام دنیا کی عورتیں جس کی کنیزی پر فخر کریں، جنت جسے اپنی ملکہ مان لے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. بنی امیہ کے دسترخوان پر پلنے والے حشرات الارض جس کا نام سن کر بے موت مر جائیں اسے حسن کہتے ہیں. جو اپنے کٹے ہوئے سر کی شکل میں خدا کی خلاقیت کا قرض ادا کر دے اسے حسین کہتے ہیں. کون حسین؟ وہ حسین جو شہید عصر ہے، ایسا مظلوم جس پہ صبر ایوب نے نوحہ پڑھا، ایسا غریب جس کا غربتوں نے ماتم کیا، ایسا تنہا جس سے تنہائیوں نے آسرا مانگا، ایسا بے کفن کہ جس نے آبروئے انسانیت کو لباس عطا کیا، ایسا شہید کہ جس کی قبر مطہر کا 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، ایسا زخمی کہ جس کے زخموں سے مس ہونے کے بعد خاک کربلا خاک نہ رہی بلکہ خاک شفا بن گئی، ایسا عابد کہ جس نے نمازوں کو زندگی عطا کی، ایسا ساجد کہ جس کے سجدے نے عظمت کعبہ کو بچایا، ایسا رکوع کرنے والا کہ جس کی چوکھٹ پر کائنات سجدہ ریز ہوتی ہے، ایسا قیام کرنے والا کہ جس کے سامنے ملائکہ صف بصف کھڑے ہوتے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد یزید کا مقابلہ کرنے والا حسین، انقلاب وقت کو حرارت دینے والا حسین، فرزند بطول حسین، نواسہ رسول حسین، گلستان عصمت کا پھول حسین، جاد ہدایت حسین، راہ اطاعت حسین. کون حسین؟ وہ حسین جس کے لیے مولانا بلال کاظمی نے کہا کہ فرما روائے کشور یزداں حسین ہے، فرما روائے کشور یزداں حسین ہے، حاجت روائے عالم امکان حسین ہے، مخدوم اقتدار سلیماں حسین ہے، عباس سے وزیر کا سلطان حسین ہے. گھنگھور بادلوں کے گھرانے گرج پڑے، نالین جھاڑ دے تو خزانے برس پڑے. گھنگھور بادلوں کے گھرانے گرج پڑے، نالین جھاڑ دے تو خزانے برس پڑے. سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا، پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا. تشنا لبی نے فیض کا دریا بہا دیا. اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ ارے عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت تھی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے. عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت تھی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے. آئیے حضرات، میں انہی مصروں کے زیر سایہ تعزیتی نظم کے لیے گزار ہوں مولانا عارف سلطان پوری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور تعزیتی نظم پیش فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عارف صاحب کے استقبال کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. اللہم صل.
بہت بلند نعرے صلوات پڑھ لیں حضرات۔ تعزیت نظم مطلع حاضر خدمت میں رسول کے مطیع شاہ نجف تھا غلام سرور تھا، مطیع شاہ نجف تھا غلام سرور تھا، وہ اٹھ گیا جو گدائے در پیمبر تھا، وہ اٹھ گیا جو گدائے در پیمبر تھا، دیار قم سے کیا کسب فیض بر سوتا، دیار قم سے کیا کسب فیض بر سوتا، بلند اس لیے اس کا جہان میں سر تھا، بلند اس لیے اس کا جہان میں سر تھا۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات، نہ رکھتا دولت دنیا کو کیوں وہ ٹھوکر میں، نہ رکھتا دولت دنیا کو کیوں وہ ٹھوکر میں، بفیض مالک کو کونوں مکان تونگر تھا، بفیض مالک کو کونوں مکان تونگر تھا۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے حضرات، دیکھو میں بول نہیں رہا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ خطیب نہج بلاغہ سے فن ملا تھا اسے، خطیب نہج بلاغہ سے فن ملا تھا اسے، خطیب نہج بلاغہ سے فن ملا تھا اسے، جبھی تو عصر رواں کا ہنسی سخن ور تھا، جبھی تو عصر رواں کا ہنسی سخن ور تھا، دیار علم میں دیکھو
تو پھول کی مانند. دوسرا مصرع بطور خاص دیکھیں گے حضرات. دیار علم میں دیکھو تو پھول کی مانند. دیار علم میں دیکھو تو پھول کی مانند. غلو جہل پہ لیکن مثال خنجر تھا. غلو جہل پہ لیکن مثال خنجر تھا. غلو جہل پہ لیکن مثال خنجر تھا. دیار علم میں دیکھو تو پھول کی مانند. غلو جہل پہ لیکن مثال خنجر تھا. غلو جہل پہ لیکن مثال خنجر تھا. لگا نہ پایا کوئی اس کے قد کا اندازہ. دوسرا مصرع بطور خاص دیکھیں گے حضرات. لگا نہ پایا کوئی اس کے قد کا اندازہ. لگا نہ پایا کوئی اس کے قد کا اندازہ. وہ اپنی صنفوں میں اتنا عظیم پیکر تھا. وہ اپنی صنفوں میں اتنا حسین وہ اپنی صنفوں میں اتنا عظیم پیکر تھا. بچھا ہے فرش غم شہ اسی کی یاد میں آج. بچھا ہے فرش غم شہ اسی کی یاد میں آج. جو کل کی بات ہے خود محو ذکر سرور تھا. جو کل کی بات ہے خود محو ذکر سرور تھا. غم حسین میں کیوں آنکھ اشک بار نہ ہو. غم حسین میں کیوں آنکھ اشک بار نہ ہو. غم حسین میں کیوں آنکھ اشک بار نہ
اکیلا داشت بلا میں دل پیمبر تھا، اکیلا داشت بلا میں دل پیمبر تھا، جسے رسول بٹھاتے تھے اپنے کاندھے پر، جسے رسول بٹھاتے تھے اپنے کاندھے پر، اسی کے حلق پہ ظلم و ستم کا خنجر تھا، وہ جس کا جھولا جھلاتے تھے جبرائیل امین، وہ جس کا جھولا جھلاتے تھے جبرائیل امین، مصیبتوں میں وہی فاطمہ کا دل بر تھا، مصیبتوں میں وہی فاطمہ کا دل بر تھا۔ اور مقطع کا شعر ملاحظہ فرما لیں حضرات، ہے اشک بار تیرے غم سے آنکھ آقا کی، ہے اشک بار تیرے غم سے آنکھ آقا کی، تو خانوادہ علم و ہنر کا جوہر تھا، تو خانوادہ علم و ہنر کا جوہر تھا۔ حضرات تعزیتی نظم پیش فرما رہے تھے مولانا عارف سلطان پوری صاحب۔ مولانا ذیشان صاحب کے استقبال کے لیے 4 مصرع پیش کرتا ہوں کہ ہم تو دیوانے ہیں دہلیز در حیدر کے، ہم تو دیوانے ہیں دہلیز در حیدر کے، زندگی ہم کو تیرے رنگ کہاں بھاتے ہیں، ہم تو دیوانے ہیں دہلیز در حیدر کے، زندگی ہم کو تیرے رنگ کہاں بھاتے ہیں، ہم تو دیوانے ہیں دہلیز در حیدر کے، زندگی ہم کو تیرے رنگ کہاں بھاتے ہیں، جب سے سن رکھا ہے آتے ہیں لحد میں حیدر، اس لیے موت پہ ہم لوگ مرے جاتے ہیں، اس لیے موت پہ ہم لوگ مرے جاتے ہیں۔ آئیے حضرات گزارش کی جا رہی ہے مولانا ذیشان حیدر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں کلام پیش فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے صلوات کے ساتھ استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ بیاد حجت الاسلام علیہ جناب مولانا محمد افتخاری صاحب قبلہ تاب سرا چند من بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ آنسو بہا رہے ہیں سبھی تیری موت پر، آنسو بہا رہے ہیں سبھی تیری موت پر، تم چل دیے ہو آج یوں دنیا کو چھوڑ کر، لبریز ہے میرا الم و درد سے جگر، دل دھک سے ہو کے رہ گیا سنتے ہی یہ خبر، آباد
تجھ سے محفل علم و ادب تھیاں، جانے سے تیرے ہو گئی ویران بستیاں۔ اور حق آشنا ہیں علماء یہ ہیں دین کا وقار، نائب خدا کے اور ہیں نبیوں کے ورثدار، ان کو فنا نہیں ہے یہ جو ہیں حق کے پاسدار، باقی رہیں گے ما بقی اللیل والنہار۔ عالم اگر ہے زندہ تو روشن چراغ ہے، عالم کی موت قلب زمانہ پداغ ہے۔ عالم ہے کیا یہ بات فصاحت میں دیکھیے، تقوی کو اس کے باب اطاعت میں دیکھیے، اس کا مقام باب اطاعت میں دیکھیے، حل یستوی الذین کی آیت میں دیکھیے۔ قرآن کہہ رہا ہے سراسر کوئی نہیں، دنیا میں عالموں کے برابر کوئی نہیں۔ اٹھ کر گئے وہ یوں کہ زمانے چلے گئے، جیسے کہ ان کے ساتھ بہانے چلے گئے، ان کے گھروں کے سارے ٹھکانے چلے گئے، ہم کیا کریں کہ اپنے سیانے چلے گئے، ہونا تھا کچھ مگر یہاں کچھ اور ہو گیا، تم آج ہم سے ایک عزیز اور گیا، پھر آج ہم سے ایک عزیز اور کھو گیا۔ ملاحظہ فرمائیں، تم جانے افتخار سعادت حسین تھے، تم جانے افتخار سعادت حسین تھے، تم باپ کے سکون دل مادر کے چین تھے، تم اپنے بھائیوں کے لیے زیب و زین تھے، تم اپنے خانوادہ کے بھی نور عین تھے۔ مہدی تمہارے جانے سے ہر دل اداس ہے، ذیشان غم میں ڈوبا ہر ایک حق سناس ہے۔ حضرات، یہ تھے مولانا ذیشان اعظم صاحب۔ 4 مصرے استاد الشورا جناب اعجاز زیدی صاحب کے استقبال کے لیے پیش کرتا ہوں کہ ہم تو صلوات پڑھیں کہ عظمت آل محمد پر۔ منتشر بزم خیالات نہیں ہو سکتی، منتشر بزم خیالات نہیں ہو سکتی، فکر کو میری کبھی مات نہیں ہو سکتی، منتشر بزم خیالات نہیں ہو سکتی، فکر کو میری کبھی مات نہیں ہو سکتی، مدح مولا کے اجالوں میں گھرا بیٹھا ہوں، جاؤ جبریل ملاقات نہیں ہو سکتی، مدح مولا کے اجالوں میں گھرا بیٹھا ہوں، جاؤ جبریل ملاقات نہیں ہو سکتی۔ آئیے حضرات، بڑی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں استاد الشورا محترم جناب اعجاز زیدی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں کلام پیش فرمائیں۔ آپ صلوات کے ساتھ استقبال فرمائیں۔ اللہم صرف قطع معصومہ کونین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک سلام کے 5 شعر کافی وقت ہو چکا ہے کہ محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا، تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا، اور تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، کسی بھی بے اولاد سے تیرا تقابل کیا، کسی بھی تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، کسی بھی بے اولاد سے تیرا تقابل کیا۔ بس ایک سلام کے صرف 5 شعر حاضر خدمت ہیں کہ جو آئے مجلس سرور میں اس کو آنے دو، جو آئے مجلس سرور میں اس کو آنے دو،
اسے جنا اسی فرش عزا سے جانے دو، اس جو آئے مجلس سرور میں اس کو آنے دو، اسے جنا اسی فرش عزا سے جانے دو۔ اور منافقین ہیں احساس کم تری کا شکار، وہ ہم سے نظریں بچاتے ہیں تو بچانے دو۔ منافقین ہیں احساس کم تری کا شکار، وہ ہم سے نظریں بچاتے ہیں تو بچانے دو، وہ ہم سے نظریں۔ اور فرشتہ موت کا سمجھے گا حیثیت اپنی، فرشتہ موت کا سمجھے گا حیثیت اپنی، ذرا اسے ابھی زہرا کے در پہ آنے دو۔ فرشتہ موت کا سمجھے گا حیثیت اپنی، ذرا اسے ابھی زہرا کے در پہ آنے دو۔ اور ادھر سے آئے نہ سورا یہ ہو نہیں سکتا، ادھر سے آئے نہ سورا یہ ہو نہیں سکتا، ادھر سے فاطمہ کی روٹیاں تو جانے دو۔ ادھر سے آئے نہ سورا یہ ہو نہیں سکتا، ادھر سے فاطمہ کی روٹیاں تو جانے دو۔ اور درے حسین پر دنیا پلٹ کے آئے گی، درے حسین پر دنیا پلٹ کے آئے گی، جو ٹھوکریں ہیں مقدر میں اس کو کھانے دو۔ درے حسین پر دنیا پلٹ کے آئے گی، جو ٹھوکریں ہیں مقدر میں اس کو کھانے۔ حضرات کلام پیش فرما رہے تھے محترم جناب اعجاز زیدی صاحب۔ اب میں بلا تمید گزارش کر رہا ہوں محترم جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور نوحے کے فرائض انجام دیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے صلوات کے ساتھ استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ میں اپنے مرحوم دوست کی بلندی درجات کے لیے بس 4 یا 5 شعر ایک نوحے کے حاضر خدمت کیے دے رہا ہوں، مجلس کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات۔ آسان نہیں پڑھنا نوحہ علی اکبر کا، آسان نہیں پڑھنا
سرور سے کوئی پوچھے مرنا علی اکبر کا، سرور سے کوئی پوچھے مرنا علی اکبر کا، لیلا نے کہا رو کر کس طرح اجازت دوں، لیلا نے کہا رو کر کس طرح اجازت دوں، ارے میں دیکھ کے جیتی ہوں چہرہ علی اکبر کا، یا شاہ نجف بڑھ کے اب آپ سہارا دیں، مولا سے نہیں اٹھتا یا شاہ نجف بڑھ کے اب آپ سہارا دیں، مولا سے نہیں اٹھتا لاشا علی اکبر کا، دہلیز پر سر رکھے آنسو لیے آنکھوں میں، دہلیز پر سر رکھے آنسو لیے آنکھوں میں، بیمار بہن دیکھے رستا علی اکبر کا، لیلا نے کہا صغرا اکبر تو نہیں پلٹے، ارے لیلا نے کہا صغرا اکبر تو نہیں پلٹے، تسکین کو لائی ہوں کرتا علی اکبر کا، اس دل میں فرید اپنے اب ایک ہی حسرت ہے، پڑھتے ہوئے مر جاؤں نوحہ علی اکبر۔ حضرات نو پیش فرما رہے تھے محترم جناب فرید مصطفیٰ صاحب جی۔ ممرین سے گزارش ہے کہ فرش اضافہ تشریف لے آئیں جی۔ ممرین سے گزارش کی جا رہی ہے کہ فرش اضافہ تشریف لے آئیں، ابھی کافی جگہ ہے۔ حضرات مرحوم مغفور مولانا محمد مہدی افتخاری صاحب کے حیات و خدمات پر روشنی ڈالنے کے لیے میں مرحوم کے برادر بزرگوار
حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت العالم مصیبت۔ حدیث اور بھی آگے ہے جس کو تمام جملوں پر روشنی پورے پر نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن موت، عالم کی موت کو پیغمبر نے ایک مصیبت قرار دیا، ایک مصیبت اور ایک الجھن ہے کہ ظاہر ہے کہ جس بستی میں عالم دین ہوتا ہے تو ہماری کمیونٹی جو ہے وہ بہت مطمئن رہتی ہے کہ کوئی ہے کہ جو قرآن کا دفاع کرنے والا ہے، کوئی ہے کہ جو اہل بیت کا دفاع کرنے والا ہے، کوئی ہے کہ جو اخلاقیات ہمیں بتانے والا ہے، کوئی ہے کہ جو ہمیں حلال حرام جائز ناجائز غلط صحیح سمت میں رہنمائی کرنے والا ہے۔ دیکھیے علماء نے یہ، ہمارے ائمہ نے جو تربیت کی اپنے علماء کی، جو اصحاب ائمہ کہلائے، تو انہوں نے جس طریقے سے آپ ان کی تاریخ زندگی پڑھیے، ہر ایک شعبے میں اپنا جو ہے وہ کمال رکھتا تھا، اور نہ اس کا جواب تھا اور نہ ان کا کوئی جو ہے ان کے مقابل میں کوئی نہ ایسے علماء تھے کہ نہ ان کے یعنی کلام میں، جو علم کلام میں تھے ان کے علم کلام کا جواب نہیں تھا، جو علم مناظرہ میں تھے وہ ید طولہ رکھتے تھے مناظرے میں، اور ان کے مقابلے میں کوئی ٹھہرتا نہیں تھا، شاہوں کے تخت و تاج ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے علماء نے، آپ دیکھیں تاریخ ہے ایک علماء کی، 1400 سال میں آپ علماء کو دیکھیے، یہ دین، یہ شریعت، یہ قرآن، یہ احکام، یہ عقائد، یہ مسلمات، یہ تقدس، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے علماء کی دین ہے۔ اگر علماء سے ہٹ جائیے گا تو یاد رکھیے کہ پھر ظالم سلاطین ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ جو قوم اپنے علماء کا احترام نہیں کرتی اس کے اوپر پروردگار ظالم سلاطین کو مسلط کر دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 1400 سال کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایک نظیر آپ کے سامنے آئی آیت اللہ خمینی کی۔ خمینی صاحب کا جب سن 1979 میں انقلاب آیا تھا تو اس وقت جو ہے دنیا مذاق اڑاتی تھی، دنیا اس کا مذاق اڑاتی تھی، تہمتیں لگاتی تھی، ناروا الزامات لگاتی تھی، لیکن وہ شخص ایک کوہ گرا تھا اور ایک ایسی شخصیت تھی، ایک ایسی ہستی تھی کہ اس نے ساری دنیا میں شیعت کو جگا دیا۔ مسجدیں بھی آباد ہونے لگیں، امام باڑوں میں بھی رونق آنے لگی، مدارس میں بھی جو ہے وہ مدارس میں بھی ہجوم آنے لگا، اور ایک مذہبی اسپرٹ پیدا کر دی تھی ہمارے جوانوں کے اندر کہ جو آج تک جس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے علماء نے کام کیا، علماء، اور انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے کمال کے ذریعے سے ہے کہ جو ہم کو یہ شریعت اور یہ آزاداری، جب آزاداری کا مسئلہ آیا، مرحوم نائینی کو آپ پڑھیے، مرحوم نائینی نے کیسے دفاع کیا ہے، ایسے جوابات دیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ دنگ رہ جاتے تھے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے مجھے محمد مہدی برادر محترم چھوٹے بھائی کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ ہر بڑے بھائی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے بعد ہمارا کوئی
संभालने वाला हो हमारे किताब खाने को, हमारी तहरीरों को, हमारी तसानीफ को। इफ्तिखारुल उलमा का कोई लड़का नहीं था, 5 लड़कियां थीं माशाअल्लाह, उनके नवासे सारे जो है वो अच्छे अच्छे तालिब इल्म हैं। और उसके बाद आलिम नील निकले। मुझे क्योंकि मैं नवासों में जो है वो बड़ा था, सबसे बड़े तो हमारे भाई नसीर अहमद साहब हैं, लेकिन उनके बाद मैं था। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, तालीम तरबियत सारी चीज़ें उन्होंने हमको सिखाई। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके वफ़ात के बाद जितना हम कर सकते थे उनकी तसानीफ को, उनके जो है वो उनके चीज़ों को और उनके मज़ामीन को हमने आवाम के सामने पेश किया। मसाइब शिया जैसी किताब और उसके अलावा उनकी जो है वो असहाब अमीरुल मोमिनीन की कुर्बानियाँ और दीगर कुतुब जो है वो उनके हमने छापी। आखिरी किताब मीर हामिद हुसैन साहब अल्लाह मुकामों की किताब, उनकी सवाने हयात इतनी मुस्तनद और मोतबर आज तक लिखी ही नहीं गई थी कि जो इफ्तिखारुल उलमा ने लिखी। उसको तलाश और जस्तजू के बाद उलमा ने ईरान के तलब किया और वो उसकी रस्म इजरा हुई। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये सन 67 में हमारे भाई मेहदी मोहम्मद मेहदी खान जो इफ्तिखारुल उलमा की वजह से पहचाने गए। इनके अंदर शुरू से दीन का जज्बा था। यहाँ अंग्रेज़ी तालीम हासिल की, कुछ 7वें 8वें तक मैं इनको ईरान ले गया और इनको वहाँ मदरसों खुनसार जैसे मदरसे में कि जहाँ सिर्फ तालीम का माहौल था, कहीं जा नहीं सकते थे। गांव एक देहात में कस्बे के अंदर जो है वो था मदरसा, वहाँ इन्होंने जो है वो तालीम हासिल की। उसके बाद जब जो है वो कुछ तालीम आगे बढ़ाना थी तो फिर इनको मदरसे कुम में लेकर आए और कुम के हौजे में इनको दाखिल किया। मुख्तलिफ मदरसों के मैं हॉस्टल में रहे, लेकिन बाकायदा तौर पर वहाँ सिर्फ एक इनकलाबी ज़हनियत के मालिक थे और आग़ा खुमैनी के मुक़ल्लिद थे और ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते थे कि जिसने सबसे पहले आग़ा खुमैनी का रसाला छापा, जिसने आग़ा खुमैनी के जो है वो तकरीरों को जो है वो मैसे कैसेट के शक्ल में और जो है वो तहरीरी शक्ल में बांटा। तो इनके अंदर ये हमसे ज़्यादा इनकलाबी थे। जब जंग जारी थी ईरान और इराक़ की, तो 2 साल तक तकरीबन इन्होंने मुहाज़े जंग पर जाकर खिदमत की है। हिंदुस्तानियों में एक आधे और थे, इनका मैं इस वक्त नाम, लेकिन ये और हमारे और बरादरान थे, 2 या 3 हिंदुस्तानियों से ज़्यादा नहीं थे कि जो हिंदुस्तान बाकायदा महाज़े जंग पर शहादत का जज्बा लेकर गए थे, कुर्बानी का जज्बा लेकर गए थे। लेकिन अल्लाह ने इनकी जो है वो शहादत इनको नसीब नहीं हुई, वो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल जंग ख़त्म हुई, उसके बाद इनके फ़ौजी लिबास में आज भी तस्वीरें मौजूद हैं। तो ये ऐसे थे। उसके बाद जब अफ्रीका गए तो वहाँ जाकर मुख्तलिफ तंजानिया में के मुख्तलिफ शहरों में, मोरोगोरो में और जगह दूसरे शहरों में इन्होंने तबलीगात के फ़राइज़ अंजाम दिए। एक आलिम का, एक तालिब इल्म का जो फरीज़ा था उसके लिए जो है वो उन्होंने काम किया। नमाज, दुआ, अमाल और उसके बाद न्याय, उसके बाद अखलाकियात, ये सारी चीज़ों को इन्होंने जो है वो तालीम दी। और उसके बाद जब हिंदुस्तान वापस आए तो यहाँ भी बराबर मजालिस ने कहा। हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन थे आग़ा अब्दुल अजीज़ तबातबाई, बहुत बुजुर्ग शख्सियत थे और मुहक्किकीन में शुमार होता था। जब मैं हिंदुस्तान आने लगा तो कहा कि देखो तुम शेख सादत हुसैन के नवासे हो और तुमको दो चीज़ें, एक तो औकाफ को कभी हाथ न लगाना, औकाफ बहुत जिम्मेदारी का काम है, और दूसरे देखो याद रखो कि जो है वो नेकियों में कमी न करना और तबलीगात में कोई कमी न करना। मिंबर से और क्या कहते हैं मेहराब से हमेशा दीन की खिदमत करते रहना। जो उन्होंने वसीयत की थी उसी के मुताबिक हमने भी अमल किया और हमारे भाई साहब ने बराबर ये मसाइल पर जो है वो गुफ्तगू करते थे। और उसके बाद उसी ज़माने में ये कुछ दिन अहमदाबाद में रहे। अहमदाबाद में भी दीनी फ़राइज़ तबलीग के काम अंजाम दिए, वहाँ भी नौजवानों को अपनी तरफ खींचा, उनको जो है वो अखलाकियात, दीन, अकायद, मुसल्लमात और कुरान आयात, कुरान की तफसीर, वे सब जो है वो तारीख़ की रोशनी में मुफस्सिरीन के तफसीरों को बयान किया। तो मोहम्मद मेहदी इफ्तिखारी की पूरी ज़िंदगी जो है वो क्या कहते हैं, जो जितनी ज़िंदगी मरीज मिली 54 साल की, सन 1967 की तो विलादत है इनकी। हमसे 2 भाई छोटे, उसके बाद 1 बहन छोटी, उसके बाद इनका नंबर था। लेकिन ज़रा सा गुस्से में ज़रा सा
ذرا سا شدت زیادہ تھی، مزاج ہوتا ہے آدمی کا، مزاج میں تندی تھی، لیکن دینی معاملات میں جو ہے وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ کسی کہیں مجلس میں تاخیر ہو تو جو ہے وہ ناراض ہو کے چلے آئیں، کہیں نکاح میں تاخیر ہو تو نہیں، اس میں انہوں نے کبھی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ اگر یتیموں نے فریاد کی آ کر ان کے پاس تو یتیموں کی انہوں نے حمایت کی، یہ ان کا جذبہ تھا۔ امام باڑے میں وقف نواب کنیز فاطمہ بیگم میں، جس کا متولی میں ہوں، نائب متولی بھائی ہیں، لیکن انہوں نے بے پناہ خدمت کی، نہ میں نے کبھی تنخواہ اس وقف سے لی جبکہ وقف نامے میں ہے، انہوں نے باقاعدہ چھت ڈلوائی، باقاعدہ اس کی تعمیرات میں مائک پرماننٹ لگایا اور ہمیشہ جو منشا واقف کے مطابق مجالس کا انعقاد کیا۔ اگر نہیں ہوتا تھا تو باپ بیٹے میں دونوں عباس مہدی سلم جو ان کے بڑے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، شاعر ہیں، خطیب ہیں، اور یہ انشاءاللہ ان کی وراثت کو آگے بڑھائیں گے، ایران یا عراق جائیں گے اور پڑھیں گے۔ تو باقاعدہ باپ بیٹے جو ہے وہ آماد رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جو بھی رقعے میں شرعی کسی نے دی، بیواؤں کو دے دیا، جا کے غریبوں کو دے دیا۔ کبھی یہ نہیں تھا کہ فوٹو کھنچائے، کبھی یہ نہیں تھا کہ ان کا نام کہیں پر آئے، بند مٹھی جا کر جو ہے وہ لوگوں کو پہنچاتے تھے، یہ بھی اپنا کام۔ تو معلوم ہوا کہ بھائی مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، آپ کا دوسری رکعت تک پیر نہ پہنچے تو مولا نے یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور مخلوقات الہی کی خدمت کرنا۔ مخلوقات عبادت میں اتنا ہی چوکس تھے اور اتنا ہی زیادہ دعا، نماز، شب جمعہ، اعمال، مخصوص تاریخوں کے اعمال، یہ سب ان کی زندگی تھی۔ 3 بیٹے انہوں نے چھوڑے، لڑکی نہیں تھی، لیکن بڑے بیٹے کی جو ہے وہ شادی کر دی۔ میری بیٹی کے منسوب ہے ان سے، عباس مہدی سلم سے، ابھی تو پوتے کی 1 مہینہ ہوا ولادت ہوئی تھی، 1 مہینے پہلے ولادت ہوئی۔ بڑے بڑے ارمان تھے اور بڑی آرزو تھی کہ ابھی سردی کم ہو جائے تو ان کے دیگر جو ہے وہ ختنہ وغیرہ جو ہے وہ کرائیں گے، بہنوں کو بلائیں گے، دوستوں کو بلائیں گے، اپنے احباب کو بلائیں گے۔ بہرحال کہ وہ دل کی آرزو دل ہی میں رہی۔ اللہ نے جو سوچا تھا، اللہ جو بہتر جانتا ہے، کارساز ہے۔ ہمیں بارگاہ رب العزت میں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ہمارا بھائی تو کم سے کم جو ہے وہ طبعی مطلب یہ کہ آپریشن بھی علالت میں اور بیرن ہیمریج میں انتقال ہوا، لیکن کوئی اس کو کسی نے مارا نہیں، قتل نہیں کیا، لیکن ساری زندگی جو ہے وہ اپنی انہوں نے دین کے اور اسلام کی ترویج میں اور عبادات میں آخر عمر میں، ابھی آخر زندگی کے آخری حصے میں باقاعدہ مسجد کوفہ میں انہوں نے ظہرین کی نماز شروع کر دی۔ میں برابر کہتا تھا آپ ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ آپ یہ نہ سوچئے کہ ہمیں کوئی اپوائنٹ کرے، ہمیں کوئی ملازمت رکھے۔ ہمارے نانا کا یہ وطیرہ تھا، کبھی وہ حسین آباد کے ملازم نہیں رہے، لیکن ساری زندگی 50 سال تک جو ہے وہ افتخار العلماء آیت اللہ سعادت حسین صاحب نے کاظمین میں نماز پڑھائی۔ کہاں بنجاری ٹولہ کٹرا نازمیہ مدرسے پہ، وہ اس زمانے میں گرمی اور سردی میں کاظمین نماز صبح پڑھانے کے لیے آتے تھے، اور اس کے بعد یہ ان کی وراثت نہیں تھی، وہ اپنے استاد ناصر الملت کی وراثت کو سنبھالے ہوئے تھے، جنہوں نے ان کو پالا تھا، پڑھایا تھا، تعلیم دی تھی، تربیت کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ دیکھو سعادت حسین، دیکھو ذاکریہ کا علامہ سبط حسن صاحب اللہ مقامہ نے، خطیب اعظم نے کوئی مجلس پڑھی تھی تو کچھ ان کو نکات نہیں سمجھ میں آئے، دوران طالب علمی تھی، نوجوانی تھی، کہا حضور اگر ناصر الملت سے کہ خدمت میں دانو ادب طے کیا، کہا حضور یہ چیزیں کچھ سمجھ میں نہیں آئیں، تو بہرحال ناصر الملت نے ان چیزوں کو واضح کیا، توضیح دی۔ اس کے بعد پوچھا سعادت حسین کیا تم بھی ذاکری کرنا چاہتے ہو؟ کہا سرکار کس کا نہ دل چاہے گا کہ ممبر سے فضائل اہل بیت بیان کرے۔ تو فرمایا ناصر الملت اللہ رحمت و رضوان نے کہ بیٹا دیکھو 3 چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ پہلی چیز تو یہ کہ جتنی تیاری کر کے جانا ممبر سے اتنا جو ہے وہ بیان کرنا، یہ نہیں ہے کہ اس کے آگے پڑھ دیں، یہ پڑھ دیں، وہ پڑھ دیں، ذکر اہل بیت خلوص سے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کو ذریعہ معاش نہ بنا لینا، بیٹا ذریعہ معاش اس کو نہ قرار دینا، خطابت ذاکری کو یہ۔ تیسری چیز کہا دیکھو ضعیف روایات کو ہاتھ نہ لگانا، ضعیف روایات کو ہاتھ نہ لگانا۔ ایسے تو ناصر الملت نے تربیت کی تھی، ناصر الملت کے تربیت کا جو ہے وہ شاہکار تھے افتخار العلماء۔ تو ہم ہمارے خون میں اور ہماری روانی میں ہماری ماں نجف اشرف کی پیدائش ہے۔ ہم لوگ جب امام نے چھٹے امام نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ جب اپنے دل میں ہماری ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا۔ ہماری 85-90 سال کی ماں بستر علالت پر ہے، پیروں سے چل نہیں سکتی، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا،
بار بار وہ یہی کہہ رہی تھی جب ان کی علالت کی خبر ہے، کہا بیٹا لگتا ہے کہ اب کی ہمارا لال نہیں بچے گا، اب کی نہیں لگتا کہ گھر واپس زندہ آئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو کچھ ایسے اشارے تھے تو سمجھ گئی تھی۔ تو بہرحال یہ بہت ہمارا صرف خسارہ نہیں ہے، ہمارا تو گھر ہے، پوری قوم کا خسارہ ہے۔ عالم دین کسی ایک کی ملکیت نہیں ہوتا، کسی ایک مسجد کا پیش نماز نہیں ہوتا، کسی ایک ممبر کا خطیب نہیں ہوتا، کسی ایک مداح اہل بیت بھی تھے۔ ویسے ہی شاعری جب قم میں تھے تو میں قم چلا آیا تو 12 رجب کی جو ہے وہ باقاعدہ محفل کو 13 رجب کی کرتے تھے۔ وہ جو محفل یہاں قائم کی گئی تھی وارث کعبہ کی، اس کو وہاں قم میں ہم نے آگے بڑھایا، اس کے بعد اس کو مہدی نے۔ تو بہرحال جانا تو سب کو ہے، سب کو یہاں سے، لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے ہمیشہ انسان رجیدہ رہتا ہے۔ میں کیا کہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ علامہ قمبر سے رضوی صاحب تشریف فرمائے، بس میر تقی میر کا ایک شعر کہوں گا کہ جانا سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے ایک دن، سب کو جانا، سب کو۔ بہرحال میر تقی میر علیہ رحمت و رضوان، سب کو جانا ہے اے میر، اور حیف یہ ہے کہ تو جوان گیا۔ تو بہرحال ایک جوان کی موت ہے۔ میں آپ سب حضرات کی خدمت میں بارگاہ امام زمانہ میں اور ان کے اساتذہ اور ان کو علماء کی خدمت میں یہی تعزیت پیش کروں گا، سب کو جانا ہے یہاں سے پر اے میر، حیف یہ ہے کہ تو جوان گیا۔ حضرات یہ تھے مولانا افتخاری صاحب جو مولانا کی خدمات پر روشنی ڈال رہے تھے۔ 4 مصرے وقت نہیں ہے قبلہ کے استقبال کے لیے کہ پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں، پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے زیر سایہ میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین خطیب نہج البلاغہ عالی جناب مولانا قمبر علی رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش گزاروں رونق افروز منبر ہو کر فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں، اللہم ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حجت الاسلام مولانا محمد مہدی ابن صغیر احمد صاحب کے لیے ایصال ثواب۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد
آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ وحق رسولہ واہل بیتہ مات شہیدا. صلوات بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ جس شخصیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کے خاندان اور ان کے خاندان کی خدمات اور خود مرحوم کی شخصیت کے بارے میں زیادہ تر لوگ یہاں واقف ہیں، جاننے والے ہیں. عظیم خانوادے کی فرد تھے، لیکن صرف نسبت پر ناز نہیں تھا، بلکہ اس نسبت کے ساتھ ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھانے پر بھی اعتماد اور شرف ان کو حاصل تھا. ورنہ عام طور سے پدرم سلطان بود والی روایت ہے، لیکن بہت اعتماد اور ذمہ داری کے ساتھ بغیر کسی تملق اور خوشامد کے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جانے والا اپنے خاندان کی روایات کو صحیح معنی میں آگے بڑھانے والا تھا، اور یہ سنی سنائی نہیں ہے، بلکہ میں خود ان کی خدمات کا گواہ ہوں. اس لیے کہ ہمارے کچھ برادران تشریف فرما ہے، بالخصوص مولانا کلب حسنین صاحب، کہ یہ حضرات 94 میں کچھ ہم سے پہلے چلے گئے تھے. ہم جب پہنچے ہیں 17 ربیع الاول کے بعد ایران، تو میری کوئی منزل وہاں معین نہیں تھی، اور یہی عام طور سے ہوتا تھا کہ طالب علم ٹکٹ اور ویزا لیتا تھا اور ایران پہنچ جاتا تھا، اس اعتماد کے ساتھ کہ پہنچنے کے بعد تو وہاں معصومہ قم کے دیار و جوار میں یقیناً اسے کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی. تو میں بھی اسی طرح سے پہنچنے والوں میں تھا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ کس نے اور کیسے، لیکن جب صبح کو میں نے دیکھا، اور رات میں تو اندازہ بھی نہیں ہو پایا کہ مجھے انہی کے گھر پہ پہنچا دیا گیا تھا. جو ان کے احباب ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کا گھر پل آنچی پہ تھا، اور وہیں پر جا کر کے تہران سے آنے والی ٹیکسیاں رکا کرتی تھیں عام طور سے. تو یہ ہوا کہ بھائی ابھی آپ فی الحال جو ہے جا کر کے، صبح کو ہم جب اٹھے تو یہ سارے ہمارے احباب مدرسہ ہندیہ میں تھے، وہاں مجھے پہنچا دیا گیا. یعنی بغیر بلایا ہوا مہمان بھی ان کے یہاں پہنچ جاتا تھا اور اجنبیت کا احساس نہیں کرتا تھا. یعنی یہ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ خاندان، اور یہ خاندان جس خاندان سے وابستہ رہا، یعنی سرکار ناصر الملت علیہ الرحمہ کا خاندان، یا ان کے بھی والد علامہ میر حامد حسین صاحب اللہ مقامہ کا خاندان، کہ جس نے ہمیشہ عقائد کا دفاع کیا. پہلے بھی میں نے کہیں پر کہا تھا کہ وہ جن کی کتاب ابقات الانوار، جس کی طباعت کو آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے واجب جانا، اور جس کتاب کے لیے بزرگ علماء مراجع قم نے، ذمہ دار افراد نے یہ کہا کہ اس کتاب کی تالیف، اس کتاب کی تصنیف کسی معجزے سے کم نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ولایت امیر المومنین یا ولایت معصومین کا دفاع کرنے والوں کی تربیت جسے ملی ہو، اور یہ سلسلہ اس لیے کہ ہماری یعنی شیعت کی
اور کوئی شناخت نہیں ہے سوائے ولایت معصومین کے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہوا تو جب خراب چلتی ہے تو سبھی کو لگتی ہے، اس کا اثر اپنوں کو بھی ہوتا ہے غیروں کو بھی ہوتا ہے. میرے اشاروں کو قم میں رہنے والے میرے احباب یا میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا مسیب صاحب قبلہ یہ ان کے دوستوں میں ہیں. یہ وہی لوگ ہیں کہ میں نے پہلی مجلس انہی لوگوں کی تحریک پر وہ کانجی کے مسافر خانے میں ہونے والی مجالس یقیناً بہت سے لوگوں کو یاد ہوں گی. تو انہی لوگوں نے جب میں پہنچا ہوں تو ذکر کا موقع انہوں نے دیا، اور جو دفاع کرنے والا، اس لیے دیکھیے ہمیشہ اس طرح کا ماحول رہا ہے، یعنی جہاں غلو ہے تو وہاں تقصیر بھی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر غالیوں پر نگاہ ہے تو مقصرین پر بھی نگاہ رہنی چاہیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اگر غالیوں پر آپ کی نگاہ ہے تو مقصرین پر بھی آپ کی نگاہ رہنی چاہیے. یہ انصاف نہیں ہوگا کہ غالیوں کو تو آپ پکڑیے اور مقصرین کو گلے لگائیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ یہ دونوں مرض جو ہیں ایک ساتھ چل رہے ہیں، تو اگر یہ دونوں مرض ہیں تو آپ ایک کو پکڑ کر نہ رکھیے ورنہ افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہمیں دونوں سے دوری بنا کر رکھنا چاہیے، مفاد کی وجہ سے کبھی نہ ان کو نہ ان کو. تو اس حوالے سے وہ پورا ماحول اور پھر وہاں کی ہونے والی محافل، بالخصوص جس 13 رجب کی محفل کا ذکر کیا، زیادہ تر تو نظامت جو ہے وہ ہمارے برادر عزیز خاور سلطان پوری صاحب کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ تھک جایا کرتے تھے تو کبھی کبھی ہم بھی جو ہے وہ بیساکھی کا کام کیا کرتے تھے. تو یہ سارے مناظر ہمارے لوگوں کو یاد ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھرانہ، پھر میں بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی باتیں مولانا کہہ چکے ہیں، لیکن میں جو باتیں بھی کر رہا ہوں وہ جلسہ تعزیت نہیں، مجلس عزا والی ہے. توجہ فرمائیے گا، یعنی میں ان کا ذکر خالی مرنے کے حوالے سے نہیں کر رہا ہوں، نہیں ان کی زندگی کے حوالے سے کر رہا ہوں. اس لیے کہ قبل انقلاب جو لوگ آیت اللہ خمینی کو آیت اللہ خونی بھی دبے دبے نہیں، بڑھے ہوئے الفاظ میں کہہ دیا کرتے تھے، لیکن اس گھرانے نے ہمیشہ یعنی قبل انقلاب، اس لیے کہ آیت اللہ خمینی کے بھائی آغائے پسندیدہ مرحوم نے جن حضرات ہند کا ذکر کیا ہے اس میں افتخار العلماء کا گھرانہ بھی تھا. جاننے والے جانتے ہیں، باتوں کو ریکارڈ ہونا چاہیے. اس لیے کہ حکومت کے بعد تو بڑے بڑے وفادار مل جاتے ہیں، قبل حکومت دیکھو کہ وفاداروں میں کون تھا. صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں ہر بات کی گواہی ثبوت، اور برادر عزیز مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب کے پاس میرے خیال سے نہضت امام خمینی کتاب کا نام ہے، اس میں یہ نام آپ کو مل جائیں گے. اچھا، موافقین کے نام بھی انہوں نے لکھے ہیں، مخالفین کے نام بھی لکھے ہیں. مجھے مخالفین کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تحقیق کرنے والے جا کر دیکھیں کہ آیت اللہ خمینی کے بڑے بھائی نے کس کو انقلاب کا وفادار کہا ہے، کس کو انقلاب کا غدار کہا ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیجئے آپ محمد و آل محمد پر. یہ چیز جو ہے وہ تحقیق اس کی ہونی چاہیے، اور اس پر بھی مقالہ لکھا جانا چاہیے، اس پر بھی باتیں آنی چاہیے کہ قبل از انقلاب کی ترویج کرنے والوں میں ہندوستان میں کون کون تھا.
توجہ فرمائیے گا، یعنی یہ تحقیق کی بات ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں کہ قبل از انقلاب کون وفاداروں میں تھا؟ اس لیے کہ حکومت کے آ جانے کے بعد تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں چل پاتا ہے یہ انقلاب کے وفادار ہیں یا تملق اور خوش آمدی لوگ ہیں۔ صلوات دے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ یہ باتیں میں نے کیوں کہیں؟ اس لیے کہ ابھی آپ نے سنا کہ جانے والا ہمارا بھائی خالی واٹس ایپ کا انقلابی نہیں تھا، خالی واٹس ایپ کا انقلابی نہیں تھا، بلکہ وہ محاذ جنگ پر جا کر اور پھر خالی خارجی امور پر نہیں، داخلی امور پر بھی وہ حق کے اہل بیت کا دفاع کرنے والا تھا۔ اس لیے کہ میں جب نجف کی تاریخ پڑھ رہا تھا تو وہاں جب ماتم کے حوالے سے اب اسے کیا کیا جائے کہ بعض نام زبان پر آتے ہوئے ذرا سا، چونکہ اگر آدمی جاننے والا نہیں ہے تو بے سبب دشمن ہو جاتا ہے، یہ یعنی عقائد کا مسئلہ اپنے لوگوں کے درمیان خالی یہ قم میں نہیں تھا بلکہ نجف میں بھی یہ مسئلہ تھا، اور وہاں موافقین اور مخالفین کے لیے دو اصطلاحیں رائج تھیں۔ موافقین کو علویون کہا جاتا تھا اور مخالفین کو امویون کہا جاتا تھا۔ یعنی اصطلاح کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے جب مسلسل دفاع کیا ہے حق اہل بیت کا تو بزم میں بیٹھے ہوئے ایک نام نہاد ہی میں کہوں گا رکن الدین موصلی، جس کے ساتھ سید کا لاحقہ بھی تھا، وہ تڑپ تڑپ کر کہہ رہا تھا کہ آپ دوران گفتگو بار بار آل محمد پہ صلوات کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو انہوں نے عام سی آیت پڑھی جس میں کہا گیا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں خدا کی طرف سے ان کے لیے صلوات ہے۔ تو اس سید رکن الدین موصلی نے جس کا ذکر امام شناسی میں علامہ تہرانی نے بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ مصیبت پر صبر کرنے والوں پر اللہ صلوات بھیجتا ہے تو وہ سید رکن الدین موصلی تملق اور خوشامد میں خدا بندہ کی جو بعد میں خود جو ہے مذہب حق کا جس نے قبول کیا وہ کہنے لگا کہ یہ بتلائیے کہ آل محمد پر کون سی مصیبت پڑی؟ تو علامہ ہلی نے کہا مصیبتیں تو بہت پڑی لیکن اس سے بڑی آل محمد پر مصیبت کیا ہوگی کہ تو اپنے کو سید بھی کہتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے کہ آل محمد پر مصیبتیں کون سی پڑی؟ صلوات دے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ارادہ تو میرا نہیں تھا کہ میں آگے بولے جانے والے جملے کو ادا کرتا، لیکن کبھی کبھی خطابت میں بات یا ذہن ادھر بھی چلا جاتا ہے جہاں بیان کرنے کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ غیر ارادی طور پر یہ بات آ گئی کہ یاد رکھیے گا، دیکھیے سید نہ ہونا، سید نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، سید نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن سید نہ ہوتے ہوئے شہر اور وطن کے بدلتے ہی سید بن جانا بہت بڑا عیب ہے۔ سید نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ سنیے سنیے، اس لیے کہ سید رکن الدین موصلی سے سید لبنانی تک یہ جو عزائے فاطمی کی آپ رونق دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی سید رکن الدین موصلی کی نسل والے کچھ لوگوں کے
جناب زہرا پر ہونے والے ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز پر جو علم بلند کیا وہ سادات علماء نہیں. توجہ فرمائیے گا، چاہے شیخ وحید خراسانی داماد اللہ العالی ہوں، چاہے مرزا جواد تبریزی علیہ الرحمہ ہوں. لوگوں کو سرے کا پتہ نہیں ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ کہیں پر جناب زہرا پر ہونے والے ظلم پر اعتراض ہوا تھا. توجہ فرمائیے گا. تو نجف کے مراجع بالخصوص آیت اللہ العظمی وحید خراسانی نے علم بلند کیا کہ اگر اس سلسلے کو روکا نہ گیا، توجہ فرمائیے گا، اور پھر وہ سلسلہ کہاں تک گیا ہے جاننے والے جانتے ہیں. میں نے کیا کہا؟ سید نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن سید نہ ہوتے ہوئے سید بننا بہت بڑا عیب ہے. یقیناً سادات علماء کے بھی بڑے خدمات ہیں. ترویج علوم آل محمد کے سلسلے میں خود میں جس عظیم کتاب کی نسبت سے جانا اور پہچانا جاتا ہوں، ادنا سا میں اس کا ذاکر ہوں، لیکن سید رضی علیہ الرحمہ یقیناً ایک ستون ہیں. اور پھر ان کے بھی بڑے بھائی جن کی کتاب الشافی جو ہے، بہرحال جاننے والے جانتے ہیں کہ دفاع حق اہل بیت کے لیے کتاب الشافی کی کیا اہمیت ہے، کیا منزلت ہے. لیکن ان سادات علماء کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ غیر سادات علماء، یعنی جیسے وہاں صحائے ستہ ہے ویسے ہی ہمارے یہاں کتب اربع ہیں، تو یہ یقیناً غیر سادات علماء کی خدمات ہیں اہل بیت کے سلسلے میں کہ کتب اربع جمع کرنے والے یہ شیوخ ہیں، چاہے وہ کافی ہو، چاہے تہذیب ہو، چاہے استفسار ہو، چاہے من لا یحضر ہو. اگر اصول کافی ہے تو شیخ یعقوب کلینی علیہ الرحمہ کی ہے، اگر تہذیب و استفسار ہے تو شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی ہے، اگر من لا یحضر ہے تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے. یعنی اگر ایک طرف سادات علماء کی خدمات ہوتے ہوئے آپ کو خاندان ناصری تک لے کر کے آتی ہیں، تو دوسری طرف شیخ علماء کی خدمات کو لے کر کے افتخار العلماء تک آتی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ محمد و آل محمد. تو بہرحال یہ بیک گراؤنڈ اور پس منظر تھا جو میں نے بیان کیا کہ وہاں محافل میں یا اور موقعوں پر جب بھی ایسی کوئی بات آئی تو اس سلسلے نے اور ان کے رفقا نے، میں ایک ایک کا کیا نام لوں، یقیناً ایک پورا گروہ تھا، ایک پوری انجمن تھی، ایک پوری آرگنائزیشن آپ کہیں، اور ہر جانے والا اس سے متصل ہو جایا کرتا تھا. اور پھر وہ ترویج اور تبلیغ کا کام یقیناً وہاں کے بعد افریقہ، اور پھر افریقہ کے بعد وطن آنے کے بعد پھر ایک حوالہ میرے پاس ہے، اور وہ بھی ہمارا خود کا اپنا ہے. اور وہ یہ کہ جب میں پہلی مرتبہ احمد آباد مجالس خطاب کرنے کے لیے پہنچا تو خوش قسمتی سے وہاں خدمات انجام دینے والوں میں ہمارے بھائی مولانا محمد مہدی صاحب موجود تھے. کس طرح سے یہ خوش ہوئے ہیں اور کس طرح سے اس پوری جماعت میں انہوں نے میرا تعارف کرایا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمارے رشتے کیا ہیں. اس لیے کہ ہمارا یہ رشتہ خاندانی بنیادوں پر نہیں بلکہ ولایت کی بنیاد پر تھا، محبت اہل بیت کی بنیاد پر تھا. اور پھر میں تازہ بتاؤں، چونکہ وہ یادیں میرے ذہن میں تازہ تھیں، تو اب کی جب میں مہوا جا رہا تھا اور میں احمد آباد کے مسافر خانے میں رکا تو ان کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. چونکہ اس کے بعد جتنی دفعہ بھی میں گیا وہ وہاں رہے، تو بہترین یعنی جو جماعت کی طرف سے یا میزبان کی طرف سے جو اہتمام و انتظام ہوتا تھا وہ تو ہوتا ہی تھا، لیکن ان کی مہمان نوازی بھی وہاں نظر آتی تھی کہ لکھنؤ میں رہنے والے جو بھی لوگ ہوتے تھے وہاں احمد آباد میں تو ان کو اجنبیت محسوس نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے پخت و پس کا انتظام کر کے ان کے لیے دسترخوان جو ہے وہ بچھا دیا کرتے تھے اور اس میں لوگوں کو شریک کرتے تھے. قم میں بھی لوگوں نے دیکھا ہے ان کی مہمان نوازی کو، اور میں نے احمد آباد میں بھی. تو بہرحال ابھی ایام عزائے فاطمی کی میں بات کر رہا ہوں کہ میں جب پہنچا ہوں
میں نے اس مسافر خانے سے ان کو فون کیا، میں نے کہا آپ کی یادیں تازہ ہو گئیں تو بہت خوش ہوئے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس سے ابھی عزائے فاطمی کے سلسلے تک جو ہے میں بہت اچھی گفتگو کر رہا ہوں، اس کے لیے ایک دم سے مجھے خبر ملی کہ ایسا اٹیک ہوا کہ پھر بہت ظاہر سی بات ہے کہ دعائیں تو جاری تھیں، لیکن جو ہونا تھا وہ ہوا۔ بس اس کے بعد میں یہ کہوں گا، ایسی شخصیت کی ایصال ثواب کی مجلس کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے نہج البلاغہ کے جن الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، نہج البلاغہ کے تعارف کا موقع نہیں ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ مولائے کائنات کی تقریروں اور تحریروں کا وہ مجموعہ ہے جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیا، اور اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ نہج البلاغہ میں طویل خطبات بھی ہیں، طویل خطوط بھی ہیں، لیکن کلمات حکمت جن کے لیے میں بڑے اعتبار سے کہتا ہوں کہ جس کا ایک ایک کلمہ ایسا ہے کہ اگر کسی ایک قول کو بھی انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے ایک خطیب، ایک ذاکر اور ایک مولا کے خدمت گزار کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ بہت کچھ میں کہنا چاہتا تھا لیکن وہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ اگر ایسے ذاکر، خطیب، خدمت گزار اور ایسے خانوادے کے فرد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو میں علماء کی موجودگی سے آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے سب لوگ آئے ہوئے ہیں، اور جنازے میں بھی کس طرح سے لوگ شریک ہوئے تھے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا کہ نہج البلاغہ سے وابستگی ہر عالم کا، ہر ذاکر کا، ہر خطیب کا فریضہ ہے، اس لیے کہ نہج البلاغہ اس کتاب کا نام ہے جہاں مشکل ترین مسائل کو آسان ترین طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ علماء گواہ ہیں کہ توحید و عدالت کی بحث کتنی دقیق ہے، کتنی گہری ہے، برسوں گزر جاتے ہیں، باتیں ذہن میں نہیں اترتی ہیں، لیکن میرے مولا نے ایک جملے میں توحید و عدل کو ایسا سمیٹا ہے کہ یقیناً دفتر کے دفتر بھی اس کی تشریح میں اگر بیان کیے لکھے جائیں تب بھی پر اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتہمہ۔ توحید یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہم و گمان سے کام نہ لیا جائے، عدل یہ ہے کہ اس پر الزامات نہ لگائے جائیں۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ توحید یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہم و گمان سے کام نہ لیا جائے، عدل یہ ہے کہ اس پر الزامات نہ لگائے جائیں۔ اور صوتی آہنگ بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک طرف توہم ہے، التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتہمہ، اور پھر قضاء و قدر جیسے بہت ہی زیادہ نازک مسئلے کو جب سئلہ عن القدر کر کے سوال ہوا ہے کہ یا علی قدر الہی کیا ہے، قدر کیا ہے، کا طریق مظلم فلا تسلکوہ۔ بھائی ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے اس کی تقدیر کا پتہ چل جائے، لیکن میرے مولا نے کہا یہ اندھیرا راستہ ہے، اس میں چلنے کی کوشش نہ کرو، یہ گہرا سمندر ہے، اس میں اترنے کی کوشش نہ کرو، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کی تکلیف اپنے اوپر نہ ڈالو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اندھیرا راستہ ہے تو بغیر روشنی کے آگے نہ بڑھو، اگر گہرا سمندر ہے تو اگر غواص نہیں ہو تو ڈوبنے کا خطرہ ہے، اترنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے تو جو مشیت الہی سے واقف ہیں ان کے آستانے تک جاؤ اور اپنے مقدر کو سنوار لو۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال اسی نہج البلاغہ سے میں نے جن الفاظ کو منتخب کیا ہے وہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ من مات منکم علی فراشہ، جو مر جائے تم میں سے اپنے بستر پہ خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ اور آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ، ماتا شہیدہ، تو اس کی موت شہادت ہے۔ کتنے ملتے جلتے الفاظ ہیں چھوٹے بھائی کے بڑے بھائی سے۔
توجہ فرمائیے گا، کتنے ملتے جلتے الفاظ ہیں چھوٹے بھائی کے بڑے بھائی کے۔ بڑے بھائی نے آیہ مودت کے نزول کے موقع پر کہا تھا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ اور یہ چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو مر جائے اپنے بستر پر خدا کے حق کی معرفت کے ساتھ، رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ اور آل رسول کے حق کی معرفت کے ساتھ، اس کی موت شہادت ہے۔ تو یہ تو ہر محب اہل بیت کی قسمت ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت میں بستر پہ بھی مرے۔ اب دیکھیے یہ قید بتا رہی ہے کہ اگر معرفت کے ساتھ ہے تو بستر پہ بھی موت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو پھر اگر یہ منطوق ہے تو اس کا مفہوم بھی تو یہ ہوگا کہ اگر بستر پہ بھی مرے معرفت کے ساتھ ہے تو شہادت ہے، تو اگر میدان میں بھی مرے لیکن ان کی محبت نہیں ہے تو موت ہلاکت ہے۔ صلوات دے محمد والے محمد پر۔ تو اگر محبت رکھنے والا ایسا ہے تو جو ان کی محبت کی ترویج کرنے والا ہو۔ دیکھیے اب میں عام سے خاص کی طرف آپ کو لے آیا۔ رحم اللہ عبدن احیا امرنا، امام فرما رہے ہیں خدا کا رحم ہو اس کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرنے والا ہے۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں جو ہمارے امر کو زندہ کرنے والا ہے، خدا کا رحم اس کے شامل حال ہو۔ تو فرزند رسول جس کے لیے دعا کر دے، پوچھا کہ فرزند رسول آپ کے امر کا حیا کیا ہے، آپ کے امر کا زندہ کرنا کیا ہے؟ کہا ہمارے علوم کی تعلیم حاصل کرو اور پھر دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ ہمارے محاسن کلام لوگوں کو ہمارا مطیع و فرما بردار بنا دیں۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً عام طور پر بھی یہ مصداق ہو رہے تھے، خاص طور پر بھی مصداق ہو رہے تھے، اس لیے کہ آل محمد کے در پر جانے والا جانتا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کیا ہے، دنیا فنا ہو جانے والی ہے، دنیا مٹ جانے والی ہے۔ جہاں ان دونوں چیزوں کو اگر آپ جمع کر لیں عزیزان محترم کہ یقیناً ایک عالم کا، ایک ذاکر کا، ایک خطیب کا کام ہوتا ہے علوم آل محمد حاصل کرنے کے بعد کہ وہ بشارت بھی کرے، نظارت بھی کرے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی وہ جنت کی بشارت بھی دے تو وہ برے اعمال کے عذاب کے خوف سے ڈرائے بھی۔ اور یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ شعر و شاعری کا اگر شغف تھا، اگر 13 رجب جیسی عظیم محفل کے وہ محتمم اور منتظم تھے تو نثر بھی تھی، نظم بھی تھی، اس لیے کہ نظم کے بغیر ہمارے ہاں گفتگو مکمل نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے کہ یہ تو 100 سالہ خطابت ہے، لیکن اس سے پہلے تو وہی دور تھا جہاں علامہ رشید ترابی مرحوم نے عجیب طرح سے کہا کہ میر انیس اس عظیم ذات کا نام ہے جس نے اردو بولنے والی دنیا کو ذکر حسین کا ادب سکھایا۔ میر انیس جس نے اردو بولنے والی دنیا کو ذکر حسین کا ادب سکھایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر چکا ہے، دورانیہ کافی بڑھ چکا ہے، اس لیے اب میں بات کو سمیٹنا چاہوں گا، ولو یہ کہ میرے برادر عزیز خداوند عالم ان کو اور ان کے بھائیوں کو اور مرحوم کے بڑے بھائیوں کو بالخصوص ان کی والدہ کو صبر، ضبط اور حوصلہ نصیب کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ طولانی گفتگو کہہ رہے تھے عباس میاں، لیکن اب اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نظر عسکری نے کہا تھا کہ گفتگو ان کے فضائل پہ مسلسل ہوگی، گفتگو ان کے فضائل پہ مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی۔
چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی؟ تو اگر میں سمیٹوں کہ بشارت بھی میر انیس کے یہاں ہے، نظارت بھی میر انیس کے یہاں ہے، جہاں اس لیے کہ اسی در سے وابستگی ہے نا، یہیں سے تو کسب فیض کیا ہے، اس لیے کہ یہ وہ عظیم عظیم شاعر ہے کہ جس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا اس نے ہم کو دیا ہے۔ جہاں عجب طرح سے دنیا کی بے ثباتی کی اگر بات کی ہے تو کیا انداز ہے کہ ادبار کا کھٹکا حشم و جاہ میں ہے۔ اقبال کی ضد ہے ادبار، جاننے والے جانتے ہیں، ادبار کا کھٹکا، ادبار کا خطرہ حشم و جاہ میں ہے۔ جاگو جاگو کہ خوف اس راہ میں ہے۔ آئیے تشریف لائیے، صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے، ہم اپنے بزرگوں کو سنتے بھی ہیں اور ان کو سن کر انہیں کوٹ بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا ہی طریقہ نہیں، شورا کا بھی طریقہ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم نے اقبال کو پڑھا اور خاص کر ان کا یہ شعر پڑھا کہ ہزار خیبرو صد گونا اجدر استنجا، ہزار طرح کے خیبر ہیں، 100 طرح کے اژدہے ہیں، ہزار خیبرو صد گونا اجدر استنجا، نہ ہر کے نانے جویں خرد حیدری داند، لیکن ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوا کرتا۔ ہزار خیبرو صد گونا اجدر استنجا، ہزار طرح کے خیبر ہیں، 100 طرح کے اژدہے ہیں، لیکن ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوا کرتا۔ وقت ہوتا تو میں بات کرتا، لیکن حوالہ دے رہا ہوں۔ 45 نمبر کا خط پڑھ لیجئے گا نہج البلاغہ کا، 207 نمبر کا خطبہ، اس سے یہ موضوع نکلا ہے کہ کسی کو فالو کرنا اور ہے، کسی کی کاپی کرنا اور ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یہ لوگ جو معصومین کی کاپی بنانا چاہ رہے ہیں نا، توجہ فرمائیے گا، ہزار خیبرو، سنیے، ہزار خیبرو صد گونا اجدر استنجا، ہزار طرح کے خیبر ہیں، 100 طرح کے اژدہے ہیں، لیکن ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوتا۔ ارے جب سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوتا تو خیرات دینے والا سورہ دہر کا مصداق بھی نہیں ہوتا۔ ہر خیرات دینے والا، توجہ فرمائیے گا، فالو کرنا اور ہے، کاپی کرنا اور ہے۔ جب میں نے اقبال کا یہ شعر پڑھا تو یہ سوچا کہ چلو اس زمین کو تلاش تو کیا جائے، تو پتا چلا کہ اقبال نے اصل میں حافظ شیراز کی زمین میں یہ شعر کہا، ہزار خیبرو صد گونا اجدر استنجا، نہ ہر کے نانے جمی خرد حیدری داند۔ فالو کرنا اور ہے، کاپی کرنا اور ہے، اس لیے کہ جب کہا ہے کسی نے کہ یا علی آپ تو سوکھی کھاتے ہیں، ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ کہا وہی ہے، کہا انی لستو کانتا، تف ہے تیرے اوپر، میں تجھ جیسا نہیں ہوں۔ منع کیا، میں تجھ جیسا نہیں ہوں۔ تو بتایا، کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ غزل اور لاجواب غزل ہے کہ ہزار خیبر و صد گونا اجدر استنجا، نہ ہر کے نانے جویں خرد حیدری داند، تو پتا چلا کہ حافظ شیراز نے کہا کہ ہزار نکتہ باریک طرز منہ انجاست۔ وہاں ہزار خیبر ہے، یہی لفظ ہزار لے کر اقبال نے کہا ہے، لیکن حافظ شیراز کیا کہہ رہے ہیں کہ ہزار نکتہ باریک طرز منہ انجاست، نہ ہر کے سر بے تراشت قلندری داند۔ بڑے باریک مسائل ہیں زندگی کے، ہزار نکتہ باریک طرز منہ انجاز، بال سے زیادہ باریک تر زندگی کے مسائل ہیں، لیکن ہر سر کا مڈانے والا قلندر نہیں ہوا کرتا۔
सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हर सर का मुंडाने वाला कलंदर नहीं हुआ करता। तो मैं आपको यहां तक मीर अनीस आलल्लाह मुकामहू के जरिए से लेकर आया था कि एतबार का खतरा हशमो जाह में है, जागो जागो कि खौफ इस राह में है, उठो उठो ये ख्वाब गफलत कब तक। भाई बड़ी बड़ी इस्लाही तकरीरें एक तरफ, मीर अनीस के ये 4 मिसरे एक तरफ। एतबार का खतरा हशमो जाह में है, जागो जागो कि खौफ इस राह में है, उठो उठो ये ख्वाब गफलत कब तक। देखो देखो अजल कमी गाह में है, देखो देखो अजल कमी गाह में है। तो कब पंजाए मौत हमें अपने हिसार में ले ले, उससे पहले हमें अपने को तैयार रखना चाहिए, आमादा रखना चाहिए। लेकिन एक तरफ अगर मीर अनीस नजारत कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि मौत का खौफ तुम्हें रहना चाहिए, तुम अपने जाहो हशम के सिबात पर फख्र न करो, बल्कि कब इकबाल एतबार में बदल जाए तुम्हें उसकी फिक्र करना चाहिए। लेकिन एक तरफ अगर नजारत है तो दूसरी तरफ बशारत भी है। अजब तरह से कहा कि खुर्शीद शरफ बहरे शरफ में होगा, खुर्शीद शरफ बहरे शरफ में होगा, गौहर मादिन में तो दुर सदफ में होगा। खुर्शीद शरफ बुर्जे शरफ में होगा, गौहर मादिन में तो दुर सदफ में होगा। मशरिक में कि मगरिब में इसे दफन करो, अरे जो आशिक़े हैदर है वो नजफ में होगा। जो आशिक़े हैदर है वो नजफ में होगा। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये शाह नजफ का तस्करा करने वाला घराना, जाहिर सी बात है कि 13वीं रजब की यहाँ की महफिल अगर बड़े भाई नसीर साहब, तो कुम में मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब और उनके बाद मेहदी इफ्तिखारी साहब अपने अहबाब के साथ यकीनन इस साल आने वाले रजब में खुशी के मौके पर जाने वाला याद आएगा। खुशी के मौके पर शायद याद अगर कम हो तो गम के मौके पर तो हमें ये जाने वाला, लेकिन याद रखिएगा अल उलमा बाक़ून मा बक़ियत दहर, आयानुहुम मफ़क़ूदा व अमसालुहुम फ़िल क़ुलूब मौजूदा। उलमा उस वक्त तक बाकी हैं जब तक ज़माना बाकी है। यकीनन उनके आयान, उनके जिस्म तो हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन उनके अमसाल, उनके आसार लोगों के दिलों में कायम व बरकरार रहते हैं। यकीनन अफ्रीका से लेकर हिंदुस्तान तक तबलीग का एक सिलसिला है। अहबाब जानते हैं, दोस्त जानते हैं कि अभी चंद सालों पहले जब अफ्रीका में कहीं मुनाजरे की बात थी तो मरहूम उसके लिए उन्होंने सब लोगों के पास फ़ोन भी किया। यानी यहाँ मुसलसल जो है दिफाए हक़ अहले बैत का जज्बा, और ये जज्बा अली वालों को जनाब ज़हरा के सदक़े में मिलता है। इसलिए कि दिफाए हक़ अहले बैत सबसे पहले अगर किसी ने किया है, हाँ यकीनन ये तारीख़ें जो गुज़री हैं, चाहे गम की हों चाहे खुशी की हों, और बैतुल हुस्न में मजलिस हो रही है, यकीनन मौला अली की तामीर की हुई वो इमारत जो इसलिए थी ताकि बेटी बाप का गम करे। यकीनन ऐसी शबीह में जनाब ज़हरा के बेटे के ज़ाकिर का तस्करा हो रहा है। दुखे हुए दिल हैं, आप आमादा हैं, आप तैयार हैं। मैं मसाइब के किस रुख को बयान करूं, इसलिए कि जब बेटों को देखता हूं तो यकीनन वो सिलसिला याद आ जाता है
کہ حسین کے گوت کے پالے، اللہ اکبر۔ لیکن دوسری طرف اگر میں مرحوم کے برادران کو دیکھتا ہوں تو یقیناً بڑے بھائی کے لیے، چھوٹے بھائی کے لیے بھائی کا گزر جانا، اس لیے کہ کربلا یا آل محمد کا غم ہمیں ہر طرح سے تو تسلی دیتا ہے، ہر طرح سے تو دلاسا دیتا ہے۔ ہاں عزیزو، میں اشاروں میں خالی بات کر کے اپنے بیان کو تمام کروں گا، اور وہ یہ کہ یہ رخ تو آپ نے بہت سنا ہے، یہ رخ تو آپ نے بہت سنا ہے کہ جناب عباس کی جدائی پر مولا حسین نے کمر پکڑی اور کہا الان انکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن میں آپ سے ایک عجیب سا سوال کر کے، ظاہر سی بات ہے کہ علمی گھرانے کے فرد اور خود عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں مصائب میں بھی یہ اشارہ کر کے گزرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر عباس جیسے چھوٹے بھائی کے جانے پر حسین کا یہ عالم ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بڑے بھائی کے جانے پر حسین کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ میں بتاؤں کیا عالم ہوا ہوگا؟ جو منظر کربلا میں حسین کا بے کفن لاشا دیکھ کر جو سید سجاد پہ گزر رہی تھی نا، اس لیے کہ امام کی جدائی کا صحیح احساس سوائے معصوم کے اور کسے ہوگا؟ ہاں عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ اب متغیر ہونے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ امام حسین پر کیا گزر رہی ہے اپنے بڑے بھائی کے جانے پر، یا اس سے پہلے اسی احساس پر کہ میرا بڑا بھائی جانے والا ہے۔ تو ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ لا یوما کا یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں ہے، آپ تو میرے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن تم کو تو کربلا میں 72 لاشیں اٹھانا پڑے۔ جزاکم ربکم۔ عزیزو، ظاہر سی بات ہے کہ جانے والا ایک بھرے پرے خاندان کو چھوڑ کر گیا ہے۔ میں کربلا کے کس رشتے کو آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ سارے رشتے تو ہیں یقیناً اولادوں کے لیے، یقیناً بھائیوں کے لیے، لیکن جس چیز نے سب کو تڑپا دیا، جس نے بھی سنا کہ ابھی ضعیف ماں زندہ ہے، ابھی ضعیف ماں زندہ ہے، کیا اس کے بعد ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے بعد ہمیں کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا میں وہ منظر کون سا ہے، کربلا میں وہ منظر کون سا ہے؟ اور میں کیسے عرض کروں؟ ہاں عزادارو، کبھی تو دل یہ چاہتا ہے کہ جناب زہرا کا ذکر کروں، جو مدینے سے اس نے اپنے کو کربلا میں پہنچا دیا تھا اور فریاد کر رہی تھی کہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا مصیبتہ۔ لیکن میں اس سے آگے اگر آپ کو لے جاؤں، اور وہ یہ کہ جوان کی موت ہوتی کیا ہے۔ بس عزادارو، مجلس تمام ہو رہی ہے، اور ماں کے لیے وہ موت کیا ہوتی ہے اسی پر بیان تمام ہو جائے گا۔ اور وہ یہ کہ دیکھیے، حسین امام ہیں، لیکن بیٹے کی محبت باپ کے لیے یہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، علماء خطبہ موجود ہیں، کہ حسین نے علی اکبر کو سوار تو کر دیا، لیکن باپ کا دل ہے جو حسین کے پیچھے پیچھے حسین کو لے کر کے چل رہا ہے، علی اکبر کے پیچھے پیچھے۔ جب پیروں کی آہٹ سنی، پیچھے مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ کمر کو پکڑے چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، اب کیوں آ رہے ہیں؟ کہا میرے لال، یہ میں نہیں آ رہا ہوں، تمہاری محبت ہے۔ جزاکم ربکم، تمہاری محبت ہے جو ہمیں کھینچے لے رہی ہے۔ عزادارو، اگر یہ بات پہنچ گئی کہ اگر حسین جیسا باپ، سانس لے لیں، جب بھی یاد کریں گے آپ روئیں گے، اگر حسین جیسا باپ علی اکبر کی جدائی پر کہے کہ تمہارے بعد زندگانی دنیا پر خاک، اے علی اکبر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے،
ہمت نہیں کر پاتا تھا، لیکن اس روایت کا سہارا لے کر میں یہ مصائب کے جملے پڑھتا ہوں کہ اگر حسین جیسے امام جو علی اکبر کا باپ بھی ہے، اگر علی اکبر کی جدائی پر حسین جیسے باپ کا یہ عالم ہے کہ پدر بر لاش پسر زانو بزانو رسید، کہ علی اکبر کے لاشے پر کوہنیوں کے سہارے پہنچے ہیں، تو آپ بتائیے کہ علی اکبر کا لاشا جب خیمے میں پہنچا ہوگا تو ماں پہ کیا گزری ہوگی، ماں پہ کیا گزری ہوگی؟ سنی ہوئی بات لیکن عقل اور فکر سے قریب ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر علی اکبر کی جدائی پر باپ کا یہ عالم ہے کہ کہہ رہا ہے کہ علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اب اگر لاشا صحن خانہ میں لا کر رکھا گیا، سب تو آئے، بی بی لیلا نہیں آئی، بی بی لیلا نظر نہیں آ رہی ہیں، کہا لیلا کہاں ہے؟ لیلا کو بلاؤ۔ اب جو خیموں میں بی بی کو تلاش کیا گیا، بی بی لیلا خیمے میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جناب فضہ نے کہا کہ آپ چلیے لاشے پر چلیے، کہا فضہ مجھے دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں دادارو، یہی وجہ ہے کہ دوران سفر جب علی اکبر کا سر نوکے نیزہ پر گیا، کسی نے کہا کاش اس بچے کی ماں اس سے پہلے گزر گئی ہو۔ ایک مرتبہ بی بی لیلا نے فریاد کی کہ قیامت تو یہی ہے کہ میرا اکبر مارا گیا، اور یہ لیلا واہ حسینہ واہ مظلومہ، واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم، ان بلند ہوتی ہوئی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو عالی فرما، پسماندگان کو بالخصوص ان کی والدہ کو، ان کی اولادوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور، ان کے خدمتگار اور ان کی آمد کے منتظر، ان کی زیارت کا شوق، ان کے لشکر میں شامل ہونے کا جذبہ لے کر جانے والے کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو عالی فرما۔ ہم امام کی خدمت میں یقیناً ان کے لشکر کے سپاہی کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اور دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ مومنین کی نظریں شام کے روضوں پر لگی ہوئی ہیں۔ معبود تو مسبب الاسباب ہے، ان ادبات کی حفاظت فرما۔ ہم سب کا شوق زیارت جو وہاں جانے کا ہمیشہ رہتا ہے، جلد سے جلد بند راستے کھلیں اور جانے والے اور جگہوں کی طرح سے وہاں جا سکیں۔ شبیہ بیت العظم پر آپ بیٹھے ہیں، دعا یہ ہے کہ جیسے سارے روضے بنے ہوئے ہیں، جنت البقیع کی قبروں پر بھی روضے بنیں۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا محمد مہدی خان صاحب ابن صغیر احمد صاحب کے لیے سالے شام غریباں میں زینب کا نالا
سکینہ کہاں ہو سکینہ کلیجے سے اپنے لگا لوں میں آؤ میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ کلیجے سے اپنے لگا لوں میں آؤ میرا دل گہرا اندھیرا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ اے شام غریبا میں زینب کا نالا اے شام غریبا میں زینب کا نالا قدم سوئے ساحل نہ ہرگز بڑھانا خدا کے لیے سوئے دریا نہ جانا قدم سوئے ساحل نہ ہرگز بڑھانا خدا کے لاشا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ اے شام غریبا میں زینب کا نالا اے شام غریبا میں زینب کا نالا دکھاتا ہے میدان قیامت کا منظر بھلا کیسے ڈھونڈو گی تم قبر اصغر دکھاتا ہے میدان قیامت کا منظر بھلا کیسے ڈھونڈو گی تم قبر اصغر ہر ایک سمت چھایا ہوا ہے اندھیرا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ اے شام غریبا میں زینب کا نالا اے شام غریبا میں زینب کا نالا سبھی خون دل میں نہائے ہوئے ہیں براتی گلوں کو کٹائے ہوئے ہیں سبھی خون دل میں نہائے ہوئے ہیں براتی گلوں کو کٹائے ہوئے ہیں اجل لے کے آئی ہے قاسم کا صحرا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ اے شام غریبا میں زینب کا نالا اے شام غریبا میں
پکارائی تم کو میں دریا پجا کر میں پوچھا اسحاقہ کا شانہ ہلا کر پکارائی تم کو میں دریا پجا کر میں پوچھا اسحاقہ کا شانہ ہلا کر لگائے تماش کی دل سے تمہارا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبہ میں زینب کا نالا شام غریبہ میں زینب کا نالا زمانہ ہوا شام غریباں تھے ماہر حرم خاکے صحرا پگیریا زمانہ ہوا شام غریباں تھے ماہر حرم خاکے صحرا پگیریا سناتی ہے اب تک یہ نوحہ کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبہ میں زینب کا نالا شام غریبہ میں زینب کا نالا شے ٹوٹی کمر تھام کے کہتے تھے برادر عباس دلاور صدا سن لو میرے زینت لشکر عباس دلاور عباس دلاور اٹھو یہ علم لو علمدار اے مومن غم خار
छूट गया आशूर को जलते खैमों में, क्या जानिए क्या क्या छूट गया। घबरा के निकल आई बानो, घबरा के निकल आई बानो। बेशीर का झूला छूट गया आशूर को जलते खेमों में। दरिया के किनारे में मानी, दरिया के किनारे में माने, और बंद किस्मत से पानी, और बंद किस्मत से पानी। ये बहती मौजों देख तो लो, ये बहती मौजों देख तो लो। बेशीर भी प्यासा छूट गया आशूर को जलते खैमों में। साहिल के करीब घोड़े से गिरे, साहिल के करीब घोड़े से गिरे। अब्बास को जलती खाक मिली, अब्बास को जलती खाक मिली। शबीर का दामन छूट न सका, शबीर का दामन छूट न सका। बहता हुआ दरिया छूट गया आशूर को जलते खैमों में। ए फजल हुसैनी शायर का, ए फजल हुसैनी शायर का। शबीर से बढ़कर कोई नहीं, शबीर से बढ़कर कोई नहीं। मौला का भरोसा जब से किया, मौला का भरोसा जब से किया। दुनिया का सहारा छूट गया आशूर को जलते खैमों में। नो के सीना पर रोते थे सरवर, मेरी बहन बे पर्दा है। बेटा अकबर मेरी बहन बे पर्दा है। नो के सिला पर रोते थे सरवर, मेरी बहन बे पर्दा है। ऐले गरम राशि में बंधे गए लोग, तमाशा देख रहे हैं लोग, तमाशा देख रहे हैं। आए बयां हो कैसे मंजर, मेरी बहन में पर्दा है। नो के सिना पर रोते थे सरवर, मेरी बहन पे
زینب پر رک جاتی ہیں، زینب پر رک جاتی ہیں، ہاتھ میرا سیہائے کھلا سر میری بہن بے پردہ ہے، نو کے سینہ پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے، تم نے کیا عباس یہ بہتر، آئے نہ تم جو نو کے سینہ پر، آئے نہ تم جو نو کے سینہ پر، ورنہ تم بھی روتے برادر میری بہن بے پردہ ہے، نو کے سینہ پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے، آئی صدا عباس کے سر سے، اچھا ہے کھا لینا ٹھوکر، اچھا ہے کھا لینا ٹھوکر، کیسے ورنہ دیکھتا منظر میری بہن بے پردہ ہے، نو کے سینہ پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے، ہم نے اکھاتا لاش اٹھائے، لیکن بابا تم نہیں آئے، لیکن بابا تم نہیں آئے، لٹ گیا ہائے میرا براگر میری بہن بے پردہ ہے، نو کے سینہ پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے، جو بھی رضا شیعہ ہیں میرے ان سے اتنا کہہ دینا، ان سے اتنا کہہ دینا، پیش کرے پھولوں کی چادر میری بہن بے پردہ ہے، نو کے سینہ پر روتے تھے سرور میری بہن بے پردہ ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم سید الانبیاء، السلام علیکم حضرت امیر المومنین سید الوسیع نبا العظیم، السلام علیکم شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم حضرت حسنین علیہ السلام سیدہ شباب اہل الجنہ، السلام علیکم سرکار باب الحوائج مولا عباس ابن مولا علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم جمیعاً شہدائے کربلا و اسرائے کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم مغیث الشیعۃ وزوارف یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا بلسن یا علی ابن موسیٰ رضا روحی و جسم قد الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم شہزادی معصوم مرحوم بنت حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان،
السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا امام زمان هذا عجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وانصارک وعوانک وشیعتک ومحبک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ سلوات، نعرہ تبرک،